سب سے زیادہ وظائف تسبیحاں جیلوں میں، ہسپتالوں میں، تحصیلوں میں، کچہریوں میں کیوں؟ سکھ میرے پاس آئے، ہندو، گورے اور مسلمانوں کے تمام طبقات، تمام فرقے الحمدللہ آتے ہیں۔ فقیر کے کشکول کے کھوٹے کھرے فقیر کے ہوتے ہیں، اور میرے مطابق سارے کھرے ہیں، کوئی کھوٹا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو خود کو روحانی شخصیت کہتا ہو اور روحانیت کی بنیاد پر ان کا سسٹم چل رہا ہو اور لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالی مفاد بھی ساتھ میں ہو رہا ہو، تو یہ جسٹیفائی ہے؟ اس کو بھی آپ کیا کہیں گے؟ ہم قرآن و سنت کے وظائف تسبیحات اگر لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس میں کوشش کریں کہ غرض نہیں، نفع نہیں، کہ ہماری نظر جیبوں پہ نہ ہو، دلوں پہ ہو، لوگوں کے مسائل پہ ہو، تو اس سے بڑی خوبی نہیں ہے۔ میں خود بھی اس کی کوشش کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا۔ اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ اگر آپ بتانا چاہیں؟ گھریلو جھگڑے کے حوالے سے بھی میرا سوال ہے، جو گھریلو مسائل ہیں، ڈومیسٹک مسائل جن کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کریں گے؟ پبلک نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی روحانی شخصیت سے کروائیں گے کہ جن کے دروس ہیں، جن کے جو لیکچرز ہیں وہ دنیا بھر میں سنے جاتے ہیں۔ جزیروں سمیت 216 ممالک ہیں جہاں پہ ان کا درس سنا جاتا ہے۔ عبقری کے نام سے ایک مشہور و معروف رسالہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، عبقری ادارہ، اور اس ادارے کے سربراہ جناب حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو شیخ الوظائف کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اچھا حضرت، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، ڈپریشن جو ہے آج کل غریب ہو، امیر ہو، صحت مند ہو، چاہے کوئی بیمار ہو یا بوڑھا ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، وہ تمام لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک، چونکہ آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے اس ڈپریشن کی، اور کس طرح اس ڈپریشن سے نکلا جا سکتا ہے؟ ٹینشن، ڈپریشن، اس کا تعلق ضروریات سے نہیں خان صاحب، خواہشات سے ہے۔ انسان کی ایک ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ جب انسان خواہشات سے آگے نکلتا ہے پھر اس کی چاہتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اسی چاہت کے پورا نہ ہونے کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ جو تسبیح ہے، یہ جو وظائف ہیں، انسانی صحت پر، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے ڈپریشن کے بارے میں عرض کیا کہ اس کا علاج صرف قناعت ہے۔ اللہ کے حبیب کملی والے نے فرمایا، مفہوم ہے، اے ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اگر چھوٹے کو دیکھے گا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو نے اتنا دے دیا۔ اب اس سوچ کا اثر زندگی پہ ہے، اور انسان کے اندر قناعت، صبر آتا ہے۔ جسٹ لائک ایسی ہی ہماری زندگی کے اندر ایک اور سوچ بھی ہے، وہ ہے وظائف کے ساتھ۔ انسان بے بس ہو کے جب دعا کی دنیا میں آتا ہے، اس کا نام وظائف ہے۔ بے بس ہو کے، جس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے آخری کوشش، آخری محنت۔ سب سے زیادہ وظائف تسبیحاں جیلوں میں، ہسپتالوں میں، تحصیلوں میں، کچہریوں میں کیوں؟ اور سب سے زیادہ تہجد، دعائیں، وظیفے، قرآن تلاوت جیلوں میں، اس کی وجہ انسان بے بس ہوتا ہے۔ میرا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا کی کوششوں سے انسان ختم ہو کے آتا ہے، میں پھر بندے کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتا ہوں، جس پہ دعویٰ نہیں ہے، اور کہتا ہوں اللہ میرے پاس بندہ آیا تھا، میرا در خالی ہے، تیرا در بھرا ہوا ہے، میں نے تیرا نام دے دیا، وظیفہ، تسبیح، اسماء حسنہ، قرآن کی آیت، اور اللہ سن لیتا ہے اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا وظیفہ دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کروں نہ کروں، بیٹی اور بیٹے کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کامیابی ہے یا ناکامی؟ حدیث کے الفاظ ایک چھوٹے سے ہیں، اللہم لا خلابہ، لا خلابہ، بس یہ لا خلابہ پڑھنا ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ 11 بار پڑھ لیں، آپ اٹھتے بیٹھتے کھلا پڑھ لیں، چند دن چند ہفتے، خیر شر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اوہو اچھا ہوا یہ کام نہیں ہوا، یا ہو گیا تو اس میں انشاءاللہ ندامت نہیں ہوگی۔ جنات کے وجود کی حقیقت کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ نظر کے بارے میں بھی ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، میرے آقا کا فرمان ہے، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں دلوا دیتی ہے۔ میں نظر بد کے بارے میں ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، بڑا کامیاب ٹوٹکا ہے۔ آپ کی کوئی محبوب چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس پہ نظر بد نہ ہو، گاڑی ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، دوست ہے، مخلص ہے، بلڈنگ ہے، کوئی چیز ہو، آپ کہتے ہیں اس پہ نظر بد نہ ہو۔ اور نظر بد کی طاقت کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ میرے پاس 2 صاحب ملے، دونوں نظر لگانے والے تھے۔ پنچکی چلتی ہے پہاڑوں میں، پانی سے پنچکی چلتی ہے۔ ایک آیا تو اس نے کہا پنچکی کا پتھر توڑ، تیری نظر میں اگر طاقت ہے میں تجھے آج دیکھتا ہوں۔
اس نے ایسے نظر بھر کے دیکھا تو پتھر نہیں ٹوٹا. دوسرے نے کہا ٹھہر جا, تجھے کیا پتہ. ایسے دیکھا اور ٹھا کر کے پتھر ٹوٹ گیا. تو میں نظر بات کا ایک ٹوٹکا بتا رہا تھا, جب بھی کوئی محبوب چیز دیکھیں تو پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بس بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وضو بے وضو آپ چند بار پڑھ لیجئے, 3 بار 7 بار 11 بار, وہ چیز نظر بد سے محفوظ ہے. اور اگر لگی ہے پڑھ کے یہ دم کر دیں, میں سب کو اجازت دے رہا ہوں. میرا پیغام انسانیت ہے. ہمارے 2 بھائی ہیں, ایک انسانی بھائی, تمام غیر مسلم ہمارے انسانی بھائی, ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں, اور تمام مسلمان ہمارے ایمانی بھائی ہیں. میرے دروازے سب کے لیے اور پیغام سب تک پہنچ رہا ہے. سکھ میرے پاس آئے, ہندو, گورے اور مسلمانوں کے تمام طبقات, تمام فرقے الحمدللہ آتے ہیں. فقیر کے کشکول کے کھوٹے کھرے فقیر کے ہوتے ہیں, اور میرے مطابق سارے کھرے ہیں, کوئی کھوٹا نہیں. مسلمان تو ہیں ہم, لیکن ایسی چیزیں, ہر چیز میں ملاوٹ نظر آنا, پھر 2 نمبری, تاجر کی 2, ہر چیز کو دیکھا جائے تو حضرت ایک مکمل ایک زوال کا ایک منظر نظر آتا ہے ہمیں. تو اس اخلاقی تربیت کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کس طریقے سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ طمع, لالچ, کینہ, بغض, انتقام, یہ دل کی ایک چاہت کا نام ہے, دل کے ایک جذبے کا نام ہے. اور جتنے بھی اولیاء ہیں دلوں پہ محنت کرتے ہیں, خانقاہوں کے ذریعے, مراقبوں کے ذریعے, تسبیحوں کے ذریعے. جو بندہ 66 بار انگلی, شہادت کی انگلی کو ناف میں رکھے اور 66 بار پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس کتنی بار؟ 66 بار, دن میں ہر نماز کے بعد یا صبح شام, کسی بھی حالت میں کر لے. یقین جانیے دل کی دنیا اگر بدلنا چاہتا ہے, من کی دنیا بدلنا چاہتا ہے, جذبوں, آنکھوں, تنہائیوں کی دنیا بدلنا چاہتا ہے, میں لفظ دنیا کہہ رہا ہوں, 66 دنوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. ہر معاشرے میں ہوتا ہے, اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ جس طرح میں نے کہا جعلی عامل بھی ہوتے ہیں. اب آپ کی درسگاہ میں آئے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پیسہ نہیں لیا جاتا, چیزیں ایسی وصول نہیں کی جاتی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو خود کو روحانی شخصیت کہتا ہو اور روحانیت کی بنیاد پر ان کا سسٹم چل رہا ہو اور لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالی مفاد بھی ساتھ میں ہو رہا ہو, تو یہ جسٹیفائی ہے؟ اس کو بھی آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا معیار قرآن و سنت ہے. میرے کملی والے کا فرمان, میرے قرآن. ہم قرآن و سنت کے وظائف, تسبیحات اگر لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس میں کوشش کریں کہ غرض نہیں, نفع نہیں, کہ ہماری نظر جیبوں پہ نہ ہو, دلوں پہ ہو, لوگوں کے مسائل پہ ہو, تو اس سے بڑی خوبی نہیں ہے. میں خود بھی اس کی کوشش کر رہا ہوں, دعویٰ نہیں کرتا, اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا معاشرے میں ہو جائے کہ ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے وظائف, چھوٹی چھوٹی تسبیحاں, مسائل سے نکلنے میں. میں ایک چھوٹی تسبیح دیتا ہوں. جو بندہ کہیں خریداری کرنے جائے اور چاہتا ہے گھاٹا نہ ہو اور اس کو بھی نقصان نہ ہو اور اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو, یا اس کو چیز بہت آسانی سے مل جائے, اور کہیں ناممکن ہو, بکری کی خریداری ہے, قربانی کی خریداری ہے, راشن ہے, گروسری وغیرہ, آپ کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں, کوئی چیز ہے, آپ صرف 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو, وضو بے وضو صرف 45 بار پڑھ لیں یا قادر ہو یا نافع ہو, آپ رزلٹ دیکھیں, حیرت انگیز دنیا ملے گی آپ کو. اچھا, آخر میں ماشاءاللہ میں آپ کا شاعری سے شغف بھی ہے کافی, اور شاعری کے حوالے سے آپ کو اکثر سنتے بھی ہیں, تو میں چاہوں گا کوئی خوبصورت کلام, کوئی شاعری ہماری جو ناظرین ہیں ان کے گوش گزار کریں. ہر چند گناہم زی عدد و بیرون است, ہر چند گناہم زی عدد و بیرون است, لطف و کرمت ولے ازاں افزون است, نمید مشو ز رحمت تو ہرگز, جرمم چو خس است فضل تو بچون است. اے میرا مولا, مجھے پتہ ہے میرے گناہ بہت ہیں, میں جانتا ہوں اتنے کہ پہاڑ سے زیادہ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تیرے سامنے, تیری رحمت کے سامنے میرا جرم ایک تنکا ہے, اور تیری رحمت پہاڑ سے زیادہ ہے. جو بندہ 45 بار ان اشعار کو, اب شاعری بھی ہوگی, وظیفہ بھی ہو گیا, یہ اللہ والوں کا آزمودہ ہے, جو 45 بار ان اشعار کو پڑھے گا, رزق دولت کی بارش ہوگی صبح شام, چند دن, چند ہفتے, چند مہینے. اچھا حضرت, یہ بتائیے گا کہ لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں, کاروبار کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, ڈپریشن ہے, ان مسائل سے حل ان کا نکلنے کا کیا ہے؟ کوئی روحانی وظیفہ ایسا ہو جس سے لوگوں کی ان مشکلات میں کمی ہو سکے یا یہ مسائل حل ہو سکیں؟ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اور اس کا بہت تجربہ ہے, خاص طور پہ بازار کے مسئلے, دکان کے مسئلے, صنعت کے, انڈسٹری کے, زراعت کے, کوئی جیل کے مسائل, کوئی قید کے مسائل, کوئی گھریلو الجھنیں, کوئی اٹکا ہوا مسئلہ, کوئی دل کی مراد, دل کی چاہت. اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اور بہت لوگوں کو بتایا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا وارث ہو یا نصیر ہو. اب اس کا چھوٹا سا معنی بھی آپ غور کریں.
اے میرا مولا تو میرے لیے کافی ہے اور تو میرا وارث بھی ہے اور تو میرا مددگار بھی ہے، یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ اللہ مجھے سارے چھوڑ گئے ہیں، تو میرا مددگار ہے۔ اللہ میں لاوارث ہوں، تو میرا وارث ہے۔ اگر ڈوب کے سارا دن کھلا اس کو ہر حالت میں پڑھیں، ڈوب کے، اور اس معنی کے ساتھ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا مولا تو میرے لیے کافی ہے، یا وارث ہو یا نصیر ہو۔ تو میرے خیال میں زندگی میں جتنی بھی پتھر ہیں، راہیں ہیں، بند گلیاں ہیں، اور جتنی بھی لوہے کی زنجیریں ہیں، اور سب ٹوٹ جائیں گی۔ اچھا حضرت، ایک اور بہت اہم مسئلہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، وہ ہے اولاد کے مسائل۔ اولاد کو لے کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، والدین بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ اگر آپ بتانا چاہیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی نماز کی اتحیات میں رب جالنی کے بعد ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، اگر یاد کر لے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، زندگی میں کامیابی آنکھوں سے دیکھیں، اور خاص طور پہ اولاد کے معاملے میں۔ گھریلو جھگڑے کے حوالے سے بھی میرا سوال ہے، جو گھریلو مسائل ہیں، ڈومیسٹک مسائل جن کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کریں گے؟ سورۃ والسماء والطارق 30واں پارہ، اس کی آخری 3 آیات ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار ہر نماز کے بعد گھریلو جھگڑوں کے لیے۔ اور یہ تو جادو جنات کے لیے بڑی زبردست چیز ہے، اور دنیا میں جنت کے مزے آئیں گے، یہ وہ آیت ہے۔ بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت کا۔ بانی و سرپرست سبکری جناب حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔